الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی ان کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک مہینہ یعنی رمضان دوسرے مہینے رمضان تک کے تمام گناہ اس کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا وہ کون سا دن ہے؟ یقیناً جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، اور حوض کوثر سے کون محروم ہوگا، اور آخر پہ کھجور کے تنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک مہینہ یعنی رمضان دوسرے مہینے رمضان تک بھی درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، سوائے 3 گناہوں کے۔ تو میں سمجھ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کسی خاص وجہ کی بنا پر فرمایا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے، معاملہ توڑنے کے اور سنت چھوڑنے کے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب تو ہم سمجھ گئے، معاملہ توڑنے سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ توڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاؤ اور تلوار پکڑ کر اس سے قتال شروع کر دو۔ اور سنت چھوڑنے سے مراد جماعت مسلمین سے خروج ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 7129۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 488۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 489۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 500۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 16۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے رہوں گا، جو وہاں پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان
پردہ ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں؟ میں کہوں گا دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7050 اور 7051۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی ہو اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنا لیا تو وہ تنا رو پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے چمٹا لیا تو وہ چپ ہو گیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 505۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے بیان کیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔